رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوجوانوں کے نام پیغام۔ نوجوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 4 باتوں کے متعلق سوال کرے گا، ان میں سے ایک سوال جوانی کے متعلق بھی ہوگا۔ عوام الناس میں یہ جملہ بہت ہی مشہور ہو گیا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ہر کس و ناقص نوجوانوں کی غلطیوں پر یہی جملہ کہتا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل غلطیوں کا ارتکاب کرتی نظر آتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ کسی کافر و مشرک کے لیے یہ جملہ تو درست ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جملہ انتہائی غلط اور باطل ہے۔ دین اسلام نے جوانی کو خوبصورت اور اہمیت کی حامل بنایا ہے۔ کسی بھی مسلمان نوجوان کو پیرا روی اختیار کرنے کا موقع اسلام نہیں فراہم کرتا، بلکہ ان کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ چونکہ نوجوان کسی بھی سماج و معاشرہ، ملک و وطن، خاندان و قبیلہ اور نسل اور والدین و اعزاء و اقربا کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر وہ سدھر کر رہیں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا، اگر وہ بگڑ جائیں تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں میں خودی سیرت فولاد۔ مناسب ہے کہ نوجوانوں کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، عہد و شباب کے وہ واقعات بتائے جائیں جو مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ نوجوانوں، تم بھی ایک نوجوان ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نوجوان رہے۔ اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر گزارو تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی فلاح پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و شباب میں آپ نے مثالی زندگی پیش کی ہے۔ بعض واقعات کا تذکرہ مناسب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی شراب کو منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظروں میں کوئی چیز مبعوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزی کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھی۔ لیکن آج کا مسلم نوجوان جو شراب و منشیات، چرس، گانجا، گٹکے اور زردے کا عادی ہو چکا ہے، غیر اللہ اور غیر اقوام کی عیدوں اور تہوار کا عادی بن چکا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ نوجوان کو چاہیے کہ بری عادتوں سے باز آ کر اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ عہد و شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے عظیم خدمت گزاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ہمیشہ اہل مکہ کے غربا و فقراء، مساکین و ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں اور مسافروں کی فکر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ خدمت خلق کا اظہار اس جدوجہد سے ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے ایک انجمن بنائی جس کا نام حلف الفضول تھا، جو محض قد میں زبیر بن عبد المطلب کی جدوجہد اور تحریک پر قائم کی گئی۔ مکہ کے عظیم قبائل سے تعلق رکھنے والے سرداران عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر پر جمع ہوئے، جو کہ امن و شرف میں ممتاز تھے، اور آپس میں عہد و پیمان کیے۔ اس معاہدے کی بڑی دفعات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہم ملک سے بدامنی کا کلا کما کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اور ہم طاقتوروں کو کمزوروں کا استحصال کرنے سے روکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں شمولیت فرمائی، اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ اس معاہدے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میں معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سر اونٹ بھی دیے جائیں تو میں نہ بدلتا۔ اس انجمن کے قیام کا سبب قبیلہ زبیدہ سے تعلق رکھنے والے ایک مظلوم شخص کا حادثہ ہے، جو جبل ابی کیس پر چڑھ کر فریاد رسی کرتا رہا، جس کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی مظلومیت کو دیکھ کر زبیر بن عبد المطلب نے تحریک چلائی۔ نقوش سیرت، یہ چند مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب کی ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس کا آئینہ دار ہونا چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے۔ جب ہمارے نوجوان اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر ڈھال لیں گے تو وہ دنیا والوں کے لیے مثال بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نوجوانوں کی تربیت کی ہے، اس کی چند مثالیں اور واقعات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس بات کی تعظیم تربیت دی کہ وہ رات مساجد میں گزاریں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں، جب کہ ان کی بیوی بچے نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ اس واقعے سے نوجوانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ مساجد سے وابستہ رہیں۔ اگر نوجوان مساجد میں سو جائیں تو مساجد کا تحفظ بھی ہوگا، نوجوانوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، تہجد کا اہتمام ہوگا، دین سیکھنے کے ایک شوق پیدا ہوگا، ہر قسم کی فروعات، فحش و منکرات سے دور رہیں گے۔ اس بات کو عملی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اختیار کیا، کیونکہ مدینہ کو ہر طرف خطرات لاحق ہو چکے تھے۔ آبادی کے تحفظ کے لیے آپ نے قانون مدون کیا کہ نوجوان مساجد میں آرام کریں۔
نوجوان صحابہ کرام اس حکم کے بعد مساجد میں آرام کرنے لگے، لیکن ہمارے نوجوان مسجد سے دور بھاگ رہے ہیں، اس لیے ان میں تقویٰ اور علم کا فقدان ہے، اور وہ ہوٹل، چائے خانے اور پارکوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہماری بعض آبادیوں میں مساجد کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، کہیں مسجد کی جانمازوں اور کتابوں اور کہیں مساجد کے باب الداخلہ کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور کہیں مسجد میں گندگی اور خنزیر کاٹ کر پھینکے، اور کہیں مسجد کے امام مؤذن پر قاتلانہ حملے جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو مساجد میں قیام کرنے اور صحابہ کی طرح مساجد کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ مساجد کی ویرانی کا سبب نوجوان نسل کی مساجد سے غفلت بھی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو مساجد سے وابستہ کریں تاکہ ان میں غیرت و شعور بیدار ہو۔ نوجوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ان کی بہت بڑی فضیلت و اہمیت ہے، جس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان خوش نصیبوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ بخاری شریف۔ یہاں ہم نے حدیث کا اتنا ہی فکرہ بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن کے خوش نصیبوں میں ایسا نوجوان بھی ہوگا جس پر اللہ کا رحم و کرم نازل ہوگا، لیکن افسوس کہ امت کے نوجوانوں پر جنہوں نے اللہ کی عبادت سے انحراف اور روگردانی کر کے سڑکوں، ہوٹلوں اور مجلسوں، میکدوں کو سجائے رکھا ہے۔ نوجوانوں کی عبادات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ایسے ہی نوجوانوں کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے یہ واقعہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا اور آپ سے بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ابھی میں نوجوان تھا اور آپ کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کی سی مینڈ دونوں جانب بنی ہوئی ہے۔ دوزخ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا، دوزخ سے اللہ کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تعبیر میں آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت کم سوتے۔ بخاری شریف۔ اسی طرح گھروں اور معاشروں کی اصلاح اور اقامت دین اور اقامت الصلاح کی ذمہ داری نوجوانوں کے کندھوں پر ڈالی گئی، بلکہ جیسا کہ حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں 20 دن اور رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ کے آئے؟ ہم نے بتا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں کے ساتھ رہو، انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اور پھر فرمایا، اسی طرح تم نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ بخاری شریف۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس حدیث کا مصادق بنائیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ مساجد میں رہیں، علم سیکھیں، امامت سیکھیں، اذان دینا سیکھیں اور اپنی بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دیں تو گھر سدھر جائے گا۔ یوں تو نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں جن کا پڑھنا نوجوان کے لیے ضروری ہے، اور جس سے واقف کروانا اہل علم، اہل قلم، علماء، خطباء و مدرسین و شیخین کے لیے ضروری ہے۔ ملت اسلامیہ کے عروج میں جہاں نوجوانوں نے سب سے عظیم کردار ادا کیا ہے، ان کا سرسری جائزہ ضروری ہے۔ نوجوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 4 باتوں کے متعلق سوال کرے گا، ان میں سے ایک سوال جوانی کے متعلق بھی ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہٹیں گے ابن آدم کے دونوں قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے جہاں تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیے جائیں۔ عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں صرف کی، جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ کیسے گزاری، مال و دولت کے بارے میں کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں کہ سیکھا تھا کتنا عمل کیا۔ اسی طرح نوجوانوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، تو نگری و بے نیازی کو فقر و فاقہ کشی سے پہلے،
فرصت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں وارد ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، آخری زمانے میں نوجوانوں اور کم عقلوں کی ایک قوم پیدا ہوگی۔ یہ لوگ ایسا بہترین کلام پڑھیں گے جو بہتر خلق پیغمبر کا ہے، ایسا کلام پڑھیں گے جو سارے خلق کے کلاموں سے افضل ہے، لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نہیں اترے گا، تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، کیونکہ ان کا قتل قیامت میں اس شخص کے لیے باعث اجر ہوگا جو انہیں قتل کرے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو شعور آنا چاہیے اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے صالح سماج کی تشکیل کرنا چاہیے۔ جب تک جوان بیدار نہیں ہوں گے، ملت نئی ترقی اور عروج کا کنارہ نہیں پکڑ سکتی۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرمائے، انہیں شعور عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔